بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں 11ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم نظم داستان تیاری میں باغ کی کے شاعر میر حسن کا تعارف، نظم کا مرکزی خیال، نظم کے مشقی سوالات، کثیر الانتخابی سوالات اور اشعار کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں شاعر کے تعارف کی طرف۔ نظم داستان تیاری میں باغ کی نظم کے شاعر میر حسن دہلوی کا اصل نام میر غلام حسن تھا۔ ان کے والد میر غلام حسین داہک مشہور شاعر تھے۔ میر حسن دہلوی نے ابتدا میں اپنے والد سے درسی کتابیں پڑھیں اور انہی کے فیض سے شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ ابتدا میں شاعری کی اصلاح وہ اپنے والد سے لیا کرتے تھے، بعد میں خواجہ میر درد سے شرف تلمذ حاصل کیا، یعنی ان کے شاگرد بنے۔ کچھ عرصہ مرزا سودا سے بھی اصلاح لیتے رہے۔ مرزا سودا ایک شاعر تھے، ان سے بھی انہوں نے اپنی شاعری میں اصلاح لی۔ بعد میں میر ضیاء الدین ضیاء جو مرزا سودا کے خاص شاگرد تھے۔ میر حسن لکھنؤ آنے کے بعد ان سے اپنی غزلوں پر اصلاح لیا کرتے تھے۔ میر حسن نے اردو زبان و ادب اور شعر و سخن میں تو پوری دسترس حاصل کر لی تھی۔ میر حسن اپنی مثنویات میں تمام علمی ادبی رعنائیوں کو بھی سموتے ہیں۔ ان کے یہاں نفاست، شائستگی، شستگی اور برجستگی پائی جاتی ہے۔ میر حسن اپنی مثنوی میں روزمرہ محاورہ، چٹخارہ، تشبیہات، تلمیحات اور اشارات و کنایات کو نہایت مہارت و خوبصورتی سے نبھاتے ہیں۔ آپ کی تصانیف میں دیوان میر حسن، تذکرہ شعرائے اردو، مثنوی سحر البیان شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے مرکزی خیال کی طرف۔ یہ نظم دراصل میر حسن کی مشہور مثنوی سحر البیان کا ایک اقتباس ہے، یعنی اس سے لی گئی ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ شہزادہ بے نظیر نے ایک حسین و جمیل باغ ترتیب دیا ہے، یعنی خوبصورت سا باغ بنوایا ہے، جس کا یہ سارا منظر نامہ ہے۔ شاعر نے اس منظر نامے میں اپنی قادر الکلامی سے جو حسن پیدا کیا ہے وہ جزیات نگاری کی اعلیٰ مثال ہے۔ اسے پڑھ کر قاری یعنی پڑھنے والا اپنے آپ کو اس باغ میں سیر کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جس کی تیاری میں شہزادہ بے نظیر نے قدم قدم پر جمالیات کا یعنی حسن کا وہ سلسلہ تخلیق کیا ہے کہ نظر ہٹائے نہیں ہٹتی۔ اسی حسن و جمال کو میر حسن نے اس نظم کے ابتدائی شعر میں اس طرح سمویا ہے: دیا شاہ نے ترتیب خانہ باغ، ہوا رشک سے جس کے لالے کو داغ، یعنی بادشاہ نے اتنا حسین و جمیل باغ ترتیب دیا ہے کہ جس کو دیکھ کر پھول پودے بھی رشک و حسد سے جلے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے خلاصے کی طرف۔ میر حسن کی نظم داستان تیاری میں باغ کی میر حسن کی مشہور داستان سحر البیان سے لی گئی ہے۔ یہ اردو کی بہترین مثنوی اور اعلیٰ درجے کی بیانیہ نظم ہے۔ اس نظم کا بنیادی موضوع بے نظیر اور بدر منیر کے حسن و عشق کا افسانہ ہے۔ غرض میر حسن نے اس مثنوی میں انسانی زندگی کے بنیادی معاملات کو ہر جگہ نمایاں کیا ہے۔ داستان تیاری میں باغ کی جس طرح میر حسن دہلوی نے اس قصہ میں باغ کی تیاری کا منظر کھینچا ہے وہ انتہائی پر اثر ہے، جس میں بادشاہ نے ایک حسین و جمیل باغ سجایا ہے کہ جس کو دیکھ کر پھول پودے بھی رشک و حسد کرنے لگے ہیں۔ اس باغ کے اندر داخل ہو کر جو حسن و جمال دکھائی دیتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اس عمارت میں جگہ جگہ قیمتی کپڑے کے سائبان لگے ہوئے ہیں، دروازوں پر پڑی چک اور پردے سونے کے تاروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جسے ان دروازوں پر بہار ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ کوئی پردہ ڈوری سے لٹکا ہوا ہے، کوئی دروازے پر اٹکا ہوا ہے اور کوئی نہایت خوبی سے کیل پر ٹنگا ہے۔ شروع سے آخر تک چاندی کے تاروں سے بہی ڈوریاں بندھی ہوئی ہیں کہ سر اٹھا کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے ان تاروں میں چاند چمک رہا ہو۔ دروازوں پر حسین چکیں پڑی ہیں مگر کسی کی نگاہ اس میں سے گزر کر اندر کا کوئی نظارہ نہیں دیکھ سکتی۔ چھتیں سنہری رنگوں سے سجی ہیں، دیواروں پر نہایت حسین و جمیل پھول پتیاں بنی ہوئی ہیں اور اس حسین منظر کو قید کرنے کے لیے ہر طرف آئینے لگائے گئے ہیں جو سارے منظر کا خود میں سما کر کئی گنا بڑھا رہے ہیں۔ زمین پر خوبصورت نرم مخمل بچھا ہوا ہے، اس کے بعد کچھ اور دیکھنے کی ہوس باقی نہیں رہتی۔ روشنی کا ایسا انتظام ہے کہ اندھیرا ہونا ممکن نہیں۔ ہر طرف ایک خوشبو پھیلی ہوئی ہے، درمیان میں سنگ مرمر سے بنی پانی کی نہر میں اٹھنے والی لہریں
شفافیت میں اضافہ کر رہی ہیں۔ نہر کے کنارے اونچے اونچے درخت اس کی خوبصورتی بڑھا رہے ہیں۔ کچھ ہی فاصلے پر پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہیں۔ جگہ جگہ حسین و جمیل پھول کھلے ہیں، کہیں نرگس ہے تو کہیں یاسمین کے پھول اس باغ کی رونق بڑھا رہے ہیں۔ اس خوبصورت باغ میں رنگ برنگے پھول جو حسن و جمال پیدا کر رہے ہیں، اسے بیان کرنا ممکن نہیں۔ کون سا پھول ہے جو یہاں اپنی بہار نہیں دکھا رہا؟ چنبیلی، موتیا، موگرا، رائے بیل، جعفری، گیندا، داؤدی، نسرین، نسترن۔ غرض یہ کہ ہر پہر میں مختلف پھول اپنے رنگ اور خوشبو پھیلا رہے ہیں، اور انہی رنگوں کے درمیان بہتی ہوئی نہر جو سما پیدا کر رہی ہے، وہ واقعی شہزادہ بے نظیر کے ذوق کی بہترین مثال ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے، جس میں سوال ہے، اگر کسی منظوم کلام کا عنوان بھی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، اگر کسی منظوم کلام کا عنوان ہو تو اسے نظم کہتے ہیں۔ یعنی جس کا عنوان نہیں ہوتا پھر وہ غزل ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ہر شعر الگ الگ ہوتا ہے، اور نظم پوری کی پوری ایک ہی موضوع پر ہوتی ہے، اس لیے اس کا عنوان بھی ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، اس نظم کی شعری خوبیاں بتائیے۔ اس کا جواب ہے، میر حسن کو مناظر قدرت سے بڑی دلچسپی ہے، اس لیے اس مثنوی میں میر حسن مناظر کی جمالیاتی کیفیات کو بیان کر رہے ہیں۔ قدرتی مناظر کی تصویر کشی میں حقیقت اور زبان کی سادگی نے اس نظم کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ شاعر نے اس نظم میں تشبیہات و استعارات، حسن تعلیل، محاورات، تراکیب وغیرہ کا استعمال بڑی خوبی سے کیا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، اس نظم کے 4 پسندیدہ شعر لکھیے اور پسند ہونے کی وجہ بھی تحریر کیجیے۔ اسکرین پر جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے اس نظم کے 4 اشعار لکھ کر اس کی پسندیدگی کی وجہ بھی لکھ دی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں، جس میں شعر ہے، چنبیلی کہیں اور کہیں موتیا، کہیں رائے بیل اور کہیں موگرا، کہیں جعفری اور گیندا کہیں، سما شب کو داؤدیوں کا کہیں، کہیں زرد نسرین کہیں نسترن، عجب رنگ پر زعفرانی چمن، پڑی آب جو ہر طرف کو بہے، کریں قمریاں سروں پر چہچہے۔ مندرجہ بالا 4 اشعار میر حسن کی مثنوی داستان تیاری میں باغ کی کے ہیں۔ پسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ شعر میں جس طرح میر حسن نے شاعرانہ فن اور منظر نگاری کے ذریعے باغ کی سجاوٹ کا احوال لکھا ہے، وہ بہت خوب ہے۔ یہاں پھول اور ان کا رنگ روپ ہی دیدہ زیب نہیں ہے، بلکہ ان کے نام بھی دل فریب ہیں، اور ان کی رنگینیوں میں تہذیبی رنگا رنگی کی بہار موجود ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ کثیر انتخابی سوالات ہیں جن کو MCQs کہا جاتا ہے، جو امتحانات کے حصہ اول میں آیا کرتے ہیں، جس میں 4 آپشن دیے جاتے ہیں اور درست آپشن کا چناؤ کر کے اس پر ٹک لگانا ہوتا ہے۔ جس طرح سے اس میں پہلا جملہ ہے، دیا شاہ نے ترتیب خانہ باغ، ہوا رشک سے جس کے لالے کو داغ۔ اس شعر میں یہ صنعت ہے۔ آپشن نمبر 1 مبالغہ، آپشن نمبر 2 تکرار، آپشن نمبر 3 تلمیح، آپشن نمبر 4 حسن تعلیل۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 حسن تعلیل۔ اس کے بعد جملہ ہے، نظم داستان تیاری میں باغ کی حیت کے لحاظ سے ہے، یعنی بناوٹ کے لحاظ سے ہے۔ آپشن نمبر 1 مسدس، آپشن نمبر 2 رباعی، آپشن نمبر 3 مثنوی، آپشن نمبر 4 مخمس۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 مثنوی۔ تیسرا جملہ ہے، شعر دیے 4 سو آئینے جو لگا، گیا چو گنا لطف اس میں سما میں، صنعت ہے۔ آپشن نمبر 1 تلمیح، آپشن نمبر 2 مبالغہ، آپشن نمبر 3 تکرار، آپشن نمبر 4 تضاد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 تکرار۔ اس کے بعد جملہ ہے، لفظ لخ لخے کے معنی ہے۔ آپشن نمبر 1 ستارے، آپشن نمبر 2 اگربتیاں، آپشن نمبر 3 الاؤ، آپشن نمبر 4 تضاد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 اگربتیاں۔ اس کے بعد جملہ ہے، نرگس، یاسمین، موگرا اور جعفری ہیں۔ آپشن نمبر 1 زیور کے نام، آپشن نمبر 2 کپڑے کے نام، آپشن نمبر 3 درخت کے نام، آپشن نمبر 4 پھولوں کے نام۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 پھولوں کے نام۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی بتائیے۔ اسکرین پر جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کالم کے ایک طرف میں نے الفاظ و تراکیب لکھ دیے ہیں اور کالم کے دوسری طرف ان الفاظ کے معنی لکھ دیے ہیں۔ جس طرح سے پہلا لفظ ہے زربفت، جس کے معنی ہیں ایک کپڑا جو سونے اور ریشم کے تاروں سے بنتے ہیں، سونے چاندی کے تاروں سے بنا کپڑا۔ دوسرا لفظ ہے مقیش، جس کے معنی ہیں زرد و زری، یعنی سونے چاندی سے بنا ہوا تار،
نیز بادلے کے تاروں سے کیا گیا کڑھائی کا کام، ڈوریاں، کلا بتو کھچی ہوئی، جھالریں مقیش کی۔ اس کے بعد لفظ مشام، جس کے معنی ہے سونگھنے کی قوت یا وہ حس جس کے ذریعے بو کا احساس ہو۔ اس کے بعد لفظ دست بستہ، جس کے معنی ہے ہاتھ بندھے ہوئے کھڑے ہونا یا اطاعت و انکسار کے ساتھ۔ تیسرا لفظ تار نظر، جس کے معنی ہے لگاتار دیکھنے کا عمل یا نگاہ کا بار بار کسی طرف جانا۔ اس کے بعد لفظ گلکاری، جس کے معنی ہے پھول بوٹے جو کپڑے یا دیوار وغیرہ پر بناتے ہیں، یا نقاشی یا بیل بوٹے کا کام یا کشیدہ کاری۔ اس کے بعد لفظ خانہ باغ، جس کے معنی ہے وہ باغ جو گھر کی چار دیواری میں ہوتا ہے یا پھر باغیچہ۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف، جس میں اس نظم کا پہلا بند ہے: دیا شاہ نے ترتیب ایک خانہ باغ، ہوا رشک سے جس کے لالے کو داغ، عمارت کی خوبی دروں کی وہ شان، لگے جس میں زربفت کے سائبان۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ شاہ، جس کے معنی ہے بادشاہ، دوسرا لفظ ترتیب دینا، جس کے معنی ہے بنانا، تیسرا لفظ زربفت، جس کے معنی ہے سونے کے تاروں کا بنا کپڑا، اس کے بعد لفظ سائبان، جس کے معنی ہے پردے۔ عزیز طلبہ، کسی بھی نظم کے شعر کی تشریح سے پہلے امتحانات میں اس نظم کا اور اس شاعر کا حوالہ لکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے حوالہ نظم اس طرح سے لکھا ہے کہ مندرجہ بالا شعر ہماری درسی کتاب کی ایک شاہکار نظم داستان تیاری میں باغ کی سے لیا گیا ہے، جو سحر البیان کتاب سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد شاعر کے حوالے میں کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ اس نظم داستان تیاری میں باغ کی کے شاعر میر حسن ہیں۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مندرجہ بالا بند میں شاعر فرما رہے ہیں کہ بادشاہ نے اتنا حسین و جمیل باغ ترتیب دیا ہے کہ جس کو دیکھ کر پھول پودے بھی رشک و حسد سے جلے جا رہے ہیں، اور اس باغ کے اندر داخل جو حسن و جمال دکھائی دیتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اس میں جگہ جگہ قیمتی کپڑے کے سائبان لگے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اس نظم کا بند نمبر 2: چقیں اور پردے بندھے زرنگار، دروں پر کھڑی دست بستہ بہار، کوئی ڈور سے در پہ اٹکا ہوا، کوئی زہ پہ خوبی سے لٹکا ہوا۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ چقیں، جس کے معنی ہے سرکنڈوں سے بنا پردہ۔ اس کے بعد لفظ زرنگار، جس کے معنی ہے قیمتی کپڑا۔ اس کے بعد لفظ ہے دست بستہ، جس کے معنی ہے ہاتھ باندھ کر۔ اس کے بعد لفظ زہ، جس کے معنی ہے کنارہ یا کونا۔ اس بند کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ اس بند میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اس باغ میں دروازوں پر پڑی چک اور پردے سونے کے تار سے بندھے ہیں، جو لگتا ہے جیسے ان دروازوں پر بہار ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ کوئی پردہ ڈوری سے لٹکا ہوا ہے، کوئی دروازے پر اٹکا ہوا ہے، اور کوئی نہایت خوبی سے کیل پر ٹنگا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اس نظم کا بند نمبر 3: وہ مقیش کی ڈوریاں سر بسر، کہ مہکا بندھا جس میں تارے نظر، چقوں کا تماشا تھا آنکھوں کا جال، نگاہ کو وہاں سے گزرنا محال۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ مقیش، جس کے معنی ہے سونے اور چاندی کا کام۔ اس کے بعد لفظ مہ، جس کے معنی ہے چاند۔ اس کے بعد لفظ چقیں، جس کے معنی ہے سر کنڈوں سے بنا ہوا پردہ۔ اس کے بعد لفظ نگاہ، جس کے معنی ہے نظر۔ چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی طرف۔ اس بند میں میر حسن لکھتے ہیں کہ اس خوبصورت باغ میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک چاندی کے تاروں سے بنی ہوئی وہ ڈوریاں بندھی ہوئی ہیں کہ سر اٹھا کر دیکھو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان تاروں میں چاند چمک رہا ہو، اور دروازوں پر پڑی چکیں نہایت حسین ہیں، لیکن اس میں سے نگاہ گزر کر اندر کا کوئی نظارہ نہیں دیکھ سکتی۔ بند نمبر 4 ہے: سنہری مغرق چھتیں ساریاں، وہ دیوار اور در کی گلکاریاں، دیے چار سو آئینے جو لگا، گیا چوگنا لطف اس میں سوا۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ مغرق، جس کے معنی ہے چمکنے والی۔ دوسرا لفظ گلکاریاں، جس کے معنی ہے پھولوں کی آرائش۔ تیسرا لفظ ہے 400، جس کے معنی ہے چاروں طرف۔ اس کے بعد لفظ چوگنا، جس کے معنی ہے 4 گنا۔ اس بند کی تشریح میں میر حسن لکھتے ہیں کہ چھتوں پر نظر ڈالو تو وہ سنہری رنگوں سے بہت ہی خوبصورت انداز سے سجی اور بھری ہوئی ہیں۔ دیواروں اور دروازوں کو دیکھو تو
نہایت حسین و جمیل پھول پتیاں سجی ہوئی ہیں، اور اس حسین منظر پر ہر طرف آئینے لگائے گئے ہیں جو اس سارے منظر کا عکس خود میں سما کر دگنا اور 4 گنا کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد اس نظم کا بند نمبر 5، وہ مخمل کا فرش اس کا ستھرا کہ بس، بڑھے جس کے آگے نہ پائے ہوس، رہیں لخ لخے اس میں روشن مدام، معطر شب و روز جس سے مشام۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے مخمل کا فرش، جس کے معنی ہے سبز گھاس۔ اس کے بعد ہے لفظ لخلخہ، جس کے معنی ہے خوشبودار شے۔ اگلا لفظ ہے مدام، جس کے معنی ہے مسلسل۔ اس کے بعد لفظ ہے مشام، جس کے معنی ہے دماغ۔ اس بند کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ اس بند میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اس باغ میں زمین پر ایسا گداز اور خوبصورت مخمل بچھا ہوا ہے کہ کچھ اور دیکھنے کی ہوس باقی نہیں رہتی، یعنی طلب باقی نہیں رہتی۔ روشنی کا انتظام ایسا ہے کہ اندھیرا ہونے ہی نہیں پاتا، ہر طرف ایک خوشبو پھیلی رہتی ہے جس سے مشام جان معطر رہتی ہے۔ اس کے بعد نظم کا بند نمبر 6، بنی سنگ مرمر سے چوپڑ کی نہر، گئی 4 سو اس کے پانی کی لہر، قرینے سے گرد اس کے سر و سہی، کچھ دور دور اس سے سیب و سہی۔ بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ سنگ مرمر، جس کے معنی ہے خوبصورت عمارتی پتھر۔ اس کے بعد لفظ قرینہ، جس کے معنی ہے سلیقہ۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے سرو سہی، جس کے معنی ہے سرو کا دراز پیڑ، وہ جو لمبا سا درخت ہوتا ہے۔ اس بند کی تشریح میں میر حسن لکھتے ہیں کہ اس باغ کے درمیان میں سنگ مرمر سے بنی پانی کی نہر رواں دواں ہے، جس میں اٹھنے والی لہریں اس کی شفافیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس نہر کے کنارے سیبوں کے اونچے اونچے درخت اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہے ہیں۔ کچھ فاصلے پر پھلوں سے لدے درخت موجود ہیں اور اس طریقے سے کہ داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس نظم کا بند نمبر 7 ہے، چمن سے بھرا باغ گل سے چمن، کہیں نرگس و گل کہیں یاسمن، چنبیلی کہیں اور کہیں موتیا، کہیں رائے بیل اور کہیں موگرا۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ نرگس، جس کے معنی ہے سفید زردی مائل پھول۔ اس کے بعد لفظ یاسمین، جس کے معنی ہے چنبیلی کا پھول، یعنی چنبیلی کے پھول کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ موگرا، جس کے معنی ہے سفید خوشبودار پھول۔ چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی طرف۔ اس بند میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اس باغ میں بہت ہی خوبصورت انداز میں جگہ جگہ حسین و جمیل پھول کھلے ہوئے ہیں، کہیں نرگس ہے تو کہیں یاسمین کے پھول، اور کہیں چنبیلی اور موتیا، تو کہیں موگرا اور رائے بیل اپنے خوبصورت رنگوں سے باغ کی رونق میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس نظم کا آخری بند ہے، کہیں جعفری اور گیندا کہیں، سما شب کو داؤدیوں کا کہیں، کہیں زرد نسرین کہیں نسترن، عجب رنگ پر زعفرانی چمن، پڑی آب جو ہر طرف کو بہے، کریں قمریاں سروں پر چہچہے۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ جعفری و گیندا، یہ پھولوں کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد لفظ زعفرانی چمن، جس کے معنی ہے زرد رنگت مائل۔ اس کے بعد لفظ آب جو، جس کے معنی ہے پانی کی لہر۔ اس کے بعد لفظ قمریاں، جس کے معنی ہے فاختائیں۔ چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی طرف۔ اس بند میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اس باغ میں بہت ہی خوبصورت انداز میں جگہ جگہ حسین و جمیل پھول کھلے ہوئے ہیں، کہیں جعفری اور گیندا ہے تو کہیں داؤدی اور نسرین پھول ہیں۔ غرض یہ کہ 24 گھنٹے ہر پہر میں مختلف پھول اپنے رنگ اور خوشبو بکھرا رہے ہیں۔ انہی رنگوں کے درمیان بہتی ہوئی نہر اور سیبوں کے درختوں پر چہچہاتے ہوئے پرندے جو سما پیدا کر رہے ہیں، وہ واقعی شہزادہ بے نظیر کے ذوق عالی کی بہترین مثال ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔